ہجرت کا موقع ہے، وہاں اونٹنی خرید رہے اپنے پیسے سے، 5000 درم اور دینار اپنے ساتھ لے کر ہجرت کی رات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ مدینہ طیبہ چلے گئے، گھر میں 1 روپیہ نہیں چھوڑا۔ بیٹی سے کہا تو بیٹی بھی سمجھدار تھی، والد صاحب چونکہ نابینا ہو چکے تھے، ان کو کسی تھیلے کے اندر انہوں نے پتھر وغیرہ ڈال کے کہا کہ ابو جی رکھ کر گئے ہیں پیسے، ہمارے لیے گزارا ہو جائے گا۔ انہوں نے ہاتھ پھیرا تو کہا واقعی صحیح ہے۔ وہ تربیت یافتہ وہ لوگ تھے، یہ نہیں کہ پیچھے بیٹیاں بھی باتیں بنائیں کہ ابا نے تو کچھ نہیں رکھا اور سارا مال دولت اور سب اشرفیہ اور درم اور دینار وہ ساتھ لے گئے۔ وہ تربیت یافتہ لوگ تھے، ایسی تربیت انہوں نے کی کہ ہجرت کی رات جب نبی علیہ السلام کو لے کر جا رہے تھے اور اپنی بیٹی کو جب ابو بکر صدیق نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق سے کوئی بات فرما رہے تھے، اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کی بیٹیاں ہیں، ایسا نہ ہو راز فاش ہو جائے۔ کہا میرے گھر والے آپ کے گھر والے ہیں، آپ بلا جھجک کہہ سکتے ہیں، یہ اپنی گردنیں کٹوا دیں گے لیکن راز کی بات آگے پیچھے نہیں کریں گے۔ ہوا بھی یہی، ابو جہل اور اس کے کارندے نبی علیہ السلام کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ابو بکر صدیق کے گھر پہنچ گئے۔ انہیں بھی معلوم تھا اگر نبی ملیں گے نہیں اپنے گھر میں تو ضرور ابو بکر صدیق کے گھر میں ملیں گے۔ اور وہاں جب وہ آئے، ابو جہل آیا ابو بکر صدیق کے گھر پہ تو اسما بیٹی باہر آئی، ان سے پوچھا ابو بکر کہاں ہے؟ کہا پتہ ہے بتاؤں گی نہیں، پتہ ہے بتاؤں گی نہیں، تاکہ دنیا کفر یہ شرارت نہ کرے قیامت کی صبح تک کہ بھئی دیکھو ابو بکر تو سچا تھا، اس کی بیٹی سچی نہیں تھی، وہ جھوٹ بولتی تھی۔ ڈائریکٹ منہ پہ کہہ دیا ابو جہل کو کہ پتہ ہے مگر بتاؤں گی نہیں، چاہے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، معصوم بچی ہے۔ ابو جہل اپنے غرور اور نخوت میں پلا ہوا تکبر میں زور سے چماٹ کھینچ کے مارا، بچی زمین پہ گری اور نوکیلا پتھر پہ لگنے کی وجہ سے وہ سر سے خون رسنے لگا۔ یہاں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے ابھی ایمان نہیں لائے تھے اور ان کے سرداروں میں شمار ہوتے تھے، بعد میں ایمان کی دولت اللہ تعالیٰ نے انہیں نصیب فرمائی۔ انہوں نے ابو جہل کو فوراً روک دیا اور کہا کہ کیا کر رہے ہو، سردار کی حیثیت سے رہو اور تم بچیوں پر عورتوں پہ ہاتھ اٹھا رہے ہو۔ ان کو آگے پیچھے کروایا۔ یہاں سے جب اسما بنت عمیس یہ گئی غار پہ نبی علیہ السلام کو ابو بکر صدیق کو کھانا پہنچانے کے لیے، وہاں دیکھا کہ سر پہ انہوں نے دوپٹہ کس کے باندھا ہوا ہے اور چہرہ بھی سوجا ہوا ہے۔ ابو بکر صدیق بھاگ گئے، پوچھا تو بتلایا ابو جہل آیا تھا اور اس طرح وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ تو کہا کیا کہا میں نے کہا ابو جان، میں نے اسے کہا ابو جہل کو کہ پتہ ہے مگر بتاؤں گی نہیں، ہم سچ بولنے والے ہیں، ہماری صداقت اور سچائیت حقانیت دین اسلام کی روشن دلیل ہے۔ وہاں ابو جہل نے مجھے تماچا مارا۔ بیٹی والے جانتے ہیں کہ بیٹیوں کا دکھ اور درد کتنا ہوتا ہے، غم کتنا ہوتا ہے کہ باپ سب کچھ برداشت کر لے گا لیکن بیٹی کے آنکھوں سے آنسو نکلنا وہ برداشت نہیں کر سکے گا۔ یا ابوبکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو رس گئے۔ نبی علیہ السلام نے اس وقت دعا دی، اللہ ابو بکر کے گھرانے پر رحم فرما۔ اتنی قربانیاں کہ خود تو خود بیٹیاں بھی قربانیاں دے رہی ہے۔ یہ ہجرت کا موقع ہے، یہاں 5000 درم اور دینار ابو بکر صدیق ساتھ لے کر چلے گئے۔